بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کے پاک فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ بھائیوں کی، بچوں کی دعاؤں کا صدقہ طبیعت میں دن بدن بہتری آ رہی ہے. اور اللہ کرے اپنے فضل کے ساتھ ہر معاملہ ٹھیک ہو جائے اور اللہ سب کا معاملہ اچھا کر دے صحت و عافیت کے ساتھ. دوستو، ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ وقت ہم سب مل کر آدھے گھنٹے کے لیے اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. قرآن اللہ پاک نے سرکار دو عالم پر نازل فرمایا، سرکار دو عالم نے صحابہ کرام کو پڑھایا اور صحابہ کرام نے اس کی تشریح ہم تک پہنچائی. لہذا ہم اس تشریح پر ایمان رکھتے ہیں جو صحابہ پاک نے کی ہے. بس آج کے جو سبق ہے وہ سورہ عنکبوت کا شروع ہے.
اور سورہ عنکبوت کا 29 نمبر ہے انڈیکس میں، سپارہ 20 ہے، اور آیات ہیں 1 2 3 اور 4، 1 تا 4۔ 29 سورہ عنکبوت سپارہ 20 آیات 1 تا 4۔ اور پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم۔ صحابہ کرام نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ یہ چھوڑے کہ میں کیا سمجھاؤں، کیا پدی کا شوربہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس کے لیے سرکار نے خود دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، کیا خوبصورت نوجوان ہے، اس کو کتاب کا علم بھی دے دے اور اسے حکمت بھی عطا کر دے۔ ان سے پوچھا گیا کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ھذا سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، ہمیں ضرورت کیا ہے ٹمک ٹوئیاں مارنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں سلسلہ۔ پیدا تو ہمیں اللہ نے کیا ہے، کون مسلمان ہے جو منکر اس بات کا کہ ہمیں اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ تو کیا خیال ہے پھر ماں باپ کو بیچ میں سے دھکا دے دیں کہ آپ کا کیا کمال ہے جی، پیدا تو ہمیں اللہ نے کیا ہے؟ لیکن قرآن اس بات کا ساتھ نہیں دیتا نا، اس لیے اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیا تھا، جہاں جہاں شکر کی بات آئی ہے نا پورے قرآن مجید میں جہاں بھی، تو وہاں ساتھ میں والدین ہیں، فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کر اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ یہ نہیں کہا اللہ پاک نے جب میں نے پیدا کیا تو ان کا کیا لینا دینا ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو درمیان سے نکال نہیں سکتے۔ کہنا بہت آسان ہے، 2-3 طبقے ہیں، وہ جس صحابہ جیسے کام کرنے چاہیے۔ آج کا سبق سن لو، اور میں کہتا ہوں کہ کاش ہم صحابہ جیسے بن جائیں، ان کے نقش قدم پر چل پڑیں، زبان کی حد تک نہیں، عمل کی حد تک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یہودیوں نے بڑی کوشش کی تھی ویسے، ہاں سرکار کے زمانے میں وہ حساب لگاتے تھے، الف لام کے وہ عدد نکلتے ہیں، 1 ہے، پھر 30 ہے، پھر میم ہے، تو یہ 20 ہیں اور 30 ہیں تو یہ 70 بن گئے۔ اب یہ 70 بن گئے تو کیا ہوگا کہ بس 70 سال کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا۔ پھر جب وہ الف لام میم را آ گیا، پھر الف لام را آ گیا، کاف یا عین صاد آ گیا، تو ان کی حساب ختم ہو گیا، گنتی ختم ہو گئی ان کی، وہ ٹیوے ہی ختم ہو گئے، اور وہ ٹیوے یہودی لگاتے تھے۔ اب ماشاءاللہ ماہران عقلیات، یہ نیا نام ہے جی آج کل، ماہران عقلیات، کہ جی ہم ترجمہ نہیں کر سکتے جی، ہم مفہوم بیان کر۔ او بھائی مفہوم تم کہاں سے لیتے ہو؟ کس نے کہا تمہارا مفہوم لیں ہم؟ وہ جو اللہ کے نیک بندوں نے ترجمہ کیا صحابہ کرام نے، ہم تو وہ مانتے ہیں۔ تو بھائی یہ راز ہے، اور اس میں تکلیف ہمیں کیا ماننے میں کہ یہ راز نہیں ہے ترجمہ تو کوئی نہیں۔ ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ تلاوت کا جو ثواب ہے، آپ نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من القرآن فلہ 10 حسنات، جس بندے نے ایک تلاوت کا لفظ پڑھا اس کو 10 نیکیاں مل گئیں۔ تو سرکار نے جو مثال دی ہے نا، یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہماری ہے۔ ہم بڑے بڑے جگادری ہیں، بڑی بڑی ٹیبل لگاتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے پاک فرمایا الف لام میم
یہ 3 حرف ہیں اور 30 نیکیاں ہیں، 30 ثواب ملتے ہیں اور 30 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور الف لام میم کا تو ترجمہ ہی کوئی نہیں. در پردہ نبی پاک نے کیا بات بتائی ہمیں کہ بھائی قرآن سمجھ میں آئے تو بھی پڑھو، نہ سمجھ میں آئے تو بھی تلاوت کرو. قرآن کو پڑھو ہر حال میں، اور اگر اللہ پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق دے دے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی. اور اس کے بعد اگر اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے. یہ پہلی آیت تھی سورہ عنکبوت کی. دوسری آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا خیال ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیا خیال ہے؟ وہ لوگ چھوڑ دیے جائیں گے جو یہ کہتے ہیں جی ہم ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، بس ختم؟ اللہ نے فرمایا نہ، ہم آزمائیں گے، آزمائے جائیں گے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، آزمائش تو ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا تھا ان کو بھی جو آپ سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ کو بھی پتہ چلے نا تم میں سچے کتنے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹے کتنے ہیں. اللہ تو جانتا ہے، وہ ہمیں ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تم جو کہتے تھے وہ کرتے ہو، خود دیکھ لو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آزمائش کے بعد میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے معیار پر جو کہا ہے تم نے پورے اترتے ہو کہ نہیں اترتے ہو. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اور وہ زمانہ جو سرکار پہ گزرا ہے نا، بڑا عجیب و غریب زمانہ گزرا ہے. یعنی کمزور مسلمان تھے، یعنی ایک وقت میں صرف سرکار اکیلے تھے، پھر صدیق اکبر آ گئے، پھر سیدنا مولا علی شیر خدا آ گئے، پھر فاروق، مطلب یہ سلسلہ چل نکلا. لیکن جو کمزور لوگ تھے وہ بہت ہی کمزور تھے، اور جو زوراور تھے وہ صاحب مال بھی تھے، صاحب حیثیت بھی تھے، سردار بھی تھے. تو تکلیفیں پہنچاتے تھے، اتنی تکلیفیں پہنچاتے تھے کہ حضرت خباب ایک دن سرکار فاروق اعظم کے زمانے میں تشریف لے گئے، اور آپ نے ان کو بڑی اونچی جگہ سیٹ پیش کی. انہوں نے یہ چاروں خلیفہ کا دور دیکھا ہے حضرت خباب نے، حضرت زید بن ارقم نے چاروں خلیفہ کا دور دیکھا ہے. تو حضرت زید بن ارقم گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب گئے، یہ ان کا دوسرا واقعہ تھا، میں مکس کر گیا، حضرت خباب گئے سرکار کے پاس، وہ کعبے کے ساتھ دیوار لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت خباب کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہوں. کیا ہمارے پاس سچا کلمہ نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا ہے. یا رسول اللہ، پھر کوئی دعا ہی کر دیں. کس قیامت سے گزر رہے ہیں، روٹی ہماری بند کر دی ہے، پانی ہمارا بند کر دیا ہے، راستے ہمارے بند کر دیے ہیں. یا رسول اللہ، ہم قیامت سے گزر رہے ہیں. سرکار کو ایک دم نا وہ کہتے ہیں کہ لال سرخ ہو جاتا تھا چہرہ جب کبھی ایسی بات سنتے تھے جو طبعاً خلاف ہوتی تھی. سرکار نے فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب. فرمایا ابھی تو تم آزمائے نہیں گئے، ابھی تو تم آزمانے گئے، ابھی پریشان ہو گئے ہو. تم سے جو پہلے مسلمان آئے تھے ان کو اتنا آزمایا گیا کہ ان کے ساتھ ساتھ وقت کا رسول بھی پریشان ہو گیا تھا. بالآخر وہ پکار اٹھا، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟
تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب نصر اللہ، اللہ کی فتح اب قریب ہے. اتنا یہ سورہ بقرہ کی 214 نمبر آیت ہے، یہ پڑھنی ہو نا تو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں، آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے گا. اور یہاں کیا فرمایا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سرکار دو عالم فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ امتحان سب کا ہوتا ہے؟ سرکار فرمایا بالکل سب کا ہوتا ہے. آپ کا بھی؟ فرمایا میرا بھی. انبیاء کا بھی؟ سب کا. فرمایا پتہ ہے آپ کو تمہیں جو 2 بندوں کو بخار چڑھتا ہے نا، 2 بندوں کو، دنیا کی بات کی آپ نے، تو فرمایا وہ بخار مجھے اکیلے کو چڑھ جاتا ہے. تم دونوں جب جھومتے ہو بخار سے تو میرا اکیلا وجود اس کو برداشت کرتا ہے. اور فرمایا کہ انبیاء، سارے انبیاء میرے سمیت اس آزمائش سے گزرے ہیں. میں یاد کرو اپنے جد امجد کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، حکم ہو گیا کہ اس کو جنگل میں چھوڑا ہو، جا کے بے آب ہو گیا جنگل میں. کہاں فلسطین ہے، کہاں مکہ ہے. اور اللہ کا بندہ، بیوی، اور وہ بھی نوجوان بیوی، خوبصورت بیوی، چندے آف چندے ماہتاب، چھوٹا بچہ، کہاں چھوڑ گئے؟ بے آب ہو گیا جنگل میں، نہ پانی، نہ نشان، نہ کچھ بھی نہیں. مڑ کے نہیں دیکھا. صرف ایک مرتبہ آواز دی بی بی صاحبہ نے، ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا حکم ربی ہے. فرمایا آمنا وصدقنا. لیکن بوجھل دل لیے وہ واپس گئے تھے. فرمایا وہی بچہ جب 10 برس کا ہو گیا اللہ نے پھر بھیج دیا. یہ سرکار کہانی سنا رہے ہیں صحابہ کو. کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم امریکہ والے تو بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں کہ لوگوں نے گرین کارڈ لینے کے لیے کیا کیا چالے کیے ہیں. لیکن سرکار کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی دیکھ لیں. کہنا بہت آسان ہے. آج وہی لوگ ہمیں کہتے ہیں جی صحابہ نے یہ کام کیے ہیں. او بھائی اپنے عمل کو دیکھ. تو فرمایا کہ جد امجد آئے، حکم ہو گیا کہ اس کو ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو. تاریخ ارضی و سماوی میں یہ واحد مثال ہے اللہ پاک نے جو حضرت ابراہیم کی شکل میں لی ہے، آزمائش کی. آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بابا جی نے چھری چلا دی. اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے ابراہیم، میں نے تجھے بڑا آزمایا ہے، بڑی آزمائش کی ہے تیری، لیکن تو ہر آزمائش میں پورا اترا ہے. اب تیرا حق بنتا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے تجھے امام کل بنا دوں. اب امامت کبریٰ تیری ہے، جو آئے گا دین تیرا ہی پھیلائے گا، یہ دین حنیف ہی پھیلائے گا. اور اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان رکھا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے فرمایا ان کی حالت دیکھ لو. پھر اپنی طرف توجہ دلائی سرکار نے، کہا حضرت یعقوب کا صبر چھوڑ دو، اندھے ہو گئے تھے بیٹے کی تلاش میں. حضرت ایوب کا وجود باقی نہ رہا، پھر بھی وہ اللہ کا نام لیتے رہے، ذکر خدا کرتے رہے، اور ایک ہی دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ وجود تو جو کچھ تو دل چاہتا ہے، جو تیری آزمائش ہے تو کر، لیکن میری زبان کو محفوظ رکھنا تاکہ تیرا ذکر کرتی رہے. اللہ اکبر. کوئی کر سکتا ہے یہ؟ ہم لوگ اتنی باتیں برداشت کر سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم سگا چچا پڑوس میں ابو لہب سارے جہان کا گند اکٹھا کر کے سرکار کے دروازے پر، اور ایک دفعہ اس نے سرکار کے منہ پہ پھینک دیا. وہ تو اس نے اتفاق سے حضرت حمزہ بن ابی طالب تشریف لے آئے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب تشریف لے آئے، تو آ کر کے انہوں نے ہاتھ پکڑا. اور جب سرکار سجدے میں جاتے تھے اور یہی لوگ
پہلے تو اونٹ کی اوجڑی پھینکتے تھے جانور کی، اور اوپر سے کھال بھی ڈال دیتے تھے، سانس دم بند ہو جائے ان کا، اوپر کھال ہے پوری اونٹ کی، نیچے اوجڑی اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، بدبو کا کیا عالم ہوگا۔ بی بی فاطمہ الزہرا چھوٹی سی تھی، وہ ہٹا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ابھی پریشان ہو گئے ہو، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو وقت آئے گا۔ یعنی وقت کا رسول جو تھا پچھلے زمانے میں، وہ پکار اٹھا تھا، زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں پتہ تو کروں کہ تم کہتے تھے جی ہم تو خیر چھوٹے نعرے مارتے نا کہ نبی کی ذات پہ جان بھی قربان ہے، ہاں جی، جان بھی قربان ہے، کہنا تو بہت آسان ہے نا، بہت آسان ہے یہ کام، جملے کے نعرے کی حد تک وہ ٹھیک ہے، بڑے نعرے مارتے ہیں اللہ 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 اللہ، اور ایک عمل سرکار کا کرنا پڑ جائے تو ہم پر قیامت گزر جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، مسئلے پوچھتے ہیں، کوئی نماز کسی طرح تھوڑی تخفیف ہو سکے۔ مسلمہ کذاب نے کیا تھا، یہ اس نے حرکت کی تھی، اس نے کہا بھائی سرکار تو فوت ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، تو اب یہ کہ اب ان کے بعد چونکہ میں شریک نبی تھا تو لہذا اب میں فل فلج نبی ہوں، یہ صدیق اکبر تو جھوٹے خلیفہ ہیں، خلیفہ تو میں ہوں، اور سنو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کہ فجر کی اور عشاء کی نماز معاف کر دی ہے میں نے، چونکہ میں نبی ہوں اور میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں نمازیں معاف کر سکتا ہوں۔ جب روزے آئے، گرمیاں تھی، کہنے لگا اچھا بڑی گرمی ہے، یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا، چلو ایسا کرو روزے معاف۔ یہ وہ کرتا تھا، اور آج کل سرا تھوڑے پینٹ کوٹ پہن کے ٹائی شائی لگا کے نا لوگ، اور وہ فلاسفر اور جغادر اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ان لوگوں نے، ہاں جی، وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کوئی نماز نہیں ہے، فرض پڑھو اور بھاگ جاؤ، کوئی نفل نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ایک بات میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، بڑا مزہ آتا ہے بار بار سنانے کا، سر آپ کو یاد ہو جائے۔ ایک درویش کے پاس ایک بندہ آیا، ہو سکتا ہے میں ہی ہوں، تو اس نے کہا کہ جی یہ نماز تو صرف فرض ہی ہے نا جناب؟ ٹھیک ہے جی فرض ہی ہے، باقی یہ سنتے ہیں اور یہ نفلیں، یہ تو نبی کے نفل تھے، پڑھے نہیں پڑھے، سنت ہے نا جی، رکھی نہیں رکھی، داڑھی کا کب رکھتے ہیں ہم لوگ؟ کیا بات ہے جی۔ میں نے کہا اچھا ایسا بتاؤ کرو کہ تمہیں پتہ ہے کہ وجود کے اندر فرض کون سا ہے؟ کپڑے کا، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ فرض ہے، یہ چھپانا فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، اور یہ باقی جو چیزیں پہنتے ہیں نا وہ سنت ہے۔ امامہ بھی سنت ہے سرکار کی، قمیص بھی سنت ہے، چادر باندھنا بھی سنت ہے، یہ فرض ہے جتنا میں نے بتایا آپ کو۔ تو میں نے کہا ایسا کرو کل دفتر جاتے ہوئے کاچھا پہن کے چلے جاؤ، باقی کچھ نہ پہننا، وہ تو سنتے ہیں، لوگ پوچھے تو کہنا کہ میں فرض ادا کر رہا ہوں۔ او بھائی تجھے دفتر میں کوئی گھسنے نہیں دے گا، تو کہیں گے بھائی سنت پوری کر کے آ پہلے، جو یہاں کا مقرر کردہ لباس ہے، یونیفارم ہے، وہ پہن کے آ۔ تو کیسے یہاں بیٹھ کے آ کے کاچھا پہن کے خالی یہاں پر؟ یار ہمارے امریکہ میں بعض پابندیاں ہیں، حالانکہ بڑی آزادی ہے لیکن اس کے باوجود پابندیاں ہیں۔ آپ شارع عام کے اوپر کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے، کپڑے نہیں اتار سکتے آپ، ہاں وہ جگہ بنی ہوئی ہے کپڑے اتارنے کے لیے، لیکن شارع عام پہ نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ ذرا یہ ہے کہ ذرا سائیکل ہو گئے ہیں، عجیب قسم کے، مطلب ایک وہ دیشوں دے بنو کے لباس بنا کے، تو جناب کہا کہ سنتیں بھی معاف ہو گئیں، نفلیں بھی معاف ہو گئیں، یہ تراویحیں بھی معاف ہو گئیں، یہ بھی معاف ہو گیا، وہ باقی کیا بچا بھائی؟ کاچھا ہی بچے گا پھر تمہارے پاس۔ تو نہ کریں،
اللہ کے پاک پیغمبر سے کیوں کہا گیا تھا لوگوں سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب اللہ پاک نے کہا ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے، حضرت ابو ہریرہ کو کسی نے پکڑ لیا، یہاں تک وہ بازو تو رہے تھے، یہاں تک کندھے تک، کہو بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو خود لوگوں کو مسئلے بتاتا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا اس لیے تو کر رہا ہوں کہ حدیث پاک میں نے خود بیان کی ہے، سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعضاء جو ہیں وضو کے وہ روشن ہوں گے اور میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو فرمایا میں یہاں تک دہرا رہا ہوں کہ میرا ہاتھ یہاں تک چمکے گا تو سب سے پہلے ہاتھ نبی پاک مجھے ہی ڈالیں گے۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا۔ اللہ کرے ہم صحابہ کے کام پہ، میں بات کر رہا تھا تو گڑبڑ ہو گئی تھی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے۔ جب سخت بیمار ہو گئے تو سرکار دو عالم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑی مشکل سے ہمت کر کے اٹھا، سرکار نے فرمایا کہ زید لیٹے رہو، زید لیٹے رہو۔ وہ لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے تو سرکار نے فرمایا زید ٹھیک تو تم ہو جاؤ گے، ٹھیک تو تم ہو جاؤ گے، لیکن میری وفات کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گے تم، لیکن میری وفات کے بعد، اور سنو تم نابینا بھی ہو جاؤ گے، پھر کیسے زندگی گزارو گے؟ عرض کی سرکار صبر کی نیت سے، ثواب کی نیت سے صبر کروں گا، ثواب کی نیت سے صبر کروں گا۔ سرکار نے فرمایا پھر تو جنت میں بغیر حساب کے ہی جائے گا۔ تکلیفوں کے اندر صحابہ کرام کو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا تلقین کی ہے، لیکن ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ یار یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں، اور یہ جو بے ایمان دنیا دار دنیا کو خرید رہے ہیں، لوگوں کو خرید کے مار داڑ کروا رہے ہیں، ان کا بھی تو کچھ بنے گا، یہ ساری ڈرامہ ہمارے لیے ہی ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا وہ سمجھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو برائی کرتے پھر رہے ہیں، برے کام کرتے پھر رہے ہیں، ان یسبقونا، ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے؟ سنو، مومن کا آزمائش ہوگی، مومن کی آزمائش ہوگی، لیکن اس کا اجر دگنا ہو جائے گا، وہ دھل دھلا کر سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن این یسبقونا، یہ جو بے ایمان برے کام کرتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے ہیں، مار کٹائی کرواتے ہیں، بیڑا غرق کر رہے ہیں سوسائٹی کا، ان کا کیا خیال ہے؟ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے؟ کتنی بڑی بھول ہے ان کی۔ ساء ما یحکمون، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں اپنے لیے۔ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ ان عذاب ربک لشدید ان بطش ربک لشدید، جس دن اللہ پاک نے پکڑ لیا تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی تمہیں چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یقین کریں آپ، اللہ کے کام ایسے ہی ہیں کہ جب پکڑ آتی ہے تو پھر چھڑا نہیں سکتا۔ لیکن فرق کیا ہوگا کہ جو مومن پکڑا جاتا ہے نا اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، سرکار نے فرمایا وہ دھل دھلا کر گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، سیدھا جناب وہ تم تراک کے ساتھ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں برے کام کر رہا ہوں، میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کون مجھے پکڑ سکتا ہے؟ یا میں نے ذہانت سے اپنے زیرک پنے سے دنیا جمع کی ہے، میں نے اللہ کا کیا کیا ہے؟ اس میں اللہ کا کیا عمل دخل ہے؟ یہ تو میری اپنی محنت ہے، میرا اپنا عقل ہے۔ تو فرمایا کہ پھر وہ میری پکڑ سے بچ نہیں سکتا، اور جس کو اللہ پھر پکڑ لے، یہاں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ تو یہ نہ بھولیں اور ہمارا دماغ ادھر نہ جائے کہ
کہ دیکھو یار یہ تو موجے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور مولوی صاحب ہمیں بیٹھ کے ڈرا دھمکا رہے ہیں، ہاں جی، ساری باتیں ہمیں ہی سنا رہے ہیں، صبر کی باتیں، شکر کی باتیں، آزمائش کی باتیں، ابتلا کی باتیں نہیں۔ یہاں تو اللہ نے فیصلہ ہی کر دیا نا کہ میرے ہاتھ سے یہ پکڑ کے، میری پکڑ سے یہ جا نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنا بہت آسان ہے، اور جی ہم مسلمان ہیں، جی ہم تو جنت میں جائیں گے۔ کیسے جاؤ گے؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی آزمائش تمہاری ہوئی ہے، کوئی آزمائش تمہارے اوپر آئی ہے، کوئی بھوک آئی ہے تمہیں؟ صحابہ کرام تو ایک ایک کھجور سے روزہ رکھ لیتے تھے۔ ہمارے تو آگے ہزاروں نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یار بڑے برے حالات ہیں، وہ بڑا ہی برا حال ہے یار، گزارا ہی نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کی چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہوتی ہیں، کہاں وہ ایک کھجور کا روزہ، اور کہاں دنیا بھر کی نعمتیں، کہاں وہ کھجور۔ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک فقیر کو ایک کھجور دی تو وہ غصے سے ہی چلا گیا، اس نے کہا یہ کیا دیا سرکار نے؟ تو ایک دوسرا فقیر آ گیا، سرکار نے وہ کھجور اس کو دے دی، اس نے جناب ناچنا شروع کر دیا۔ پوچھا اس سے بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہا کہ یار مجھ سے پوچھتے ہو کیا ہوا ہے؟ دیکھو یہ عطا ہوئی ہے کھجور، یہ معمولی بات ہے کہ میرے مصطفیٰ نے میرے ہاتھ میں کھجور دی ہے، میرے تو وارے نیارے ہیں، اس ایک کھجور کے ساتھ پتہ نہیں ہماری کتنی زندگی گزرے گی۔ یہ وہ لوگ تھے، اور ہم کیا ہیں؟ یہ امریکہ والے تو بہت کچھ جانتے ہیں میرے سمیت، کہ یہاں ہم نے کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں، اور آج پاپڑ بیلنے کے بعد کس طرح ہم چودھری اور جغادری بن کر دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں، اس کا پوچھا جائے گا اللہ کے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، کہنا بہت آسان ہے کہ ہم مسلمان مومن ہو گئے ہیں، لیکن جب آزمائش آئے گی پھر پتہ چلے گا کہ ہم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں آپ کے لیے پیدا کرے، اور جناب ساری دنیا کے لیے، اور کرونا کو، اس مصیبت کو ہم سے دفع فرمائے، دنیا سے دفع فرمائے، مخلوق خدا کو راحت ملے، سکون ملے، زندگی آزاد ہو، بیماروں کو اللہ شفا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔